فرمائی. عسکر وہ اونٹ ہے جس پر حضور نے سواری فرمائی، اونٹ پر سواری فرمائی، اس کا نام تھا عسکر. پھر اگلی تفصیل تک موجود ہے. 9 تاریخ کو آپ اپنی قصوا اونٹنی پہ سوار تھے. 10 تاریخ کو جب آپ طواف کرنے بیت اللہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی عزبا پہ سوار تھے. 9 تاریخ کو جب آپ خطبہ دے رہے تو ابو بکرہ کے ہاتھ میں لگام تھی، اور جب آپ 10 تاریخ کو کنکر مار رہے تھے تو حضرت اسامہ کے ہاتھ میں لگام تھی. اتنی باریکیاں بھی ہم نہیں بھلا سکے، ورنہ یہ کوئی شریعت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اتنی باریک چیزوں کو بھی نہیں کھونے دیا. جن گدھوں پہ سواری فرمائی غفیر یا عفور. جن خچروں پہ سواری فرمائی فضہ، ایک کا نام ہے فضہ، ایک کا نام ہے دلدل. دلدل وہ مشہور خچر ہے جس پر حضرت علی نے خارجیوں کے خلاف قتال کیا تھا اور نہروان کی جنگ لڑی تھی، اس دلدل پہ سوار ہو کر لڑی تھی. اور یہ اتنا بھی ہمیں معلوم ہے کہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے یہ خچر آپ کو ہدیے میں پیش کیا تھا. جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں جاتا تھا دوہ کر، وہ بکریوں کا دودھ تھا جو شام ایمن اس کو چرانے والی، ان بکریوں کو چرانے والا کون تھا؟ ایمن. اس کا دودھ شام کو دوہا جاتا تھا اور نبی کے گھر میں جاتا تھا. ان بکریوں کے نام عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ. یہ 9 بکریاں تھیں جن کا دودھ دوہا جاتا تھا اور حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا. اور 10واں بکرا تھا جو ان کے اندر چلتا تھا، ان کے اندر جفتی کرنے کے لیے، اس کا نام تھا یمن. 10واں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں. خیبر کی لڑائی میں یہود کو شکست ہوئی تو مال غنیمت آیا، تو ایک گدھا بھی آیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نبوت میں آخری، میں اپنی نسل میں آخری. آپ نبیوں میں آخر ہیں، میں اپنی نسل میں آخر ہوں. مجھ پر نبیوں نے سواری کی، میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی. آپ مال غنیمت میں مجھے اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے اس کو اپنے حصے میں لے لیا. اس پہ سواری بھی فرمائی، سفر بھی فرمائے. جب کبھی کسی کو بلانے کا تقاضا پیش آتا اور کوئی مقام پر موقع پر آدمی میسر نہ ہوتا تو آپ کہتے یا فور، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. ابو وہ یافور چھلانگے مارتا ہوا جاتا اور سیدھا ٹھک جا کر اس کے دروازے میں ٹکر مارتا. تو وہ باہر نکل کے دیکھتا تو آگے یافور کھڑا ہوتا. اچھا حضور نے بلایا ہے. جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا اس دن یافور بھی بے قرار ہو کے تڑپنے لگا اور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا اور دوڑتا تھا، یہاں تک کہ صبر نہ ہوا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کی اونٹنی ازبا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو جو جاری ہوئے، اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا اور پینا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. ایک قطرہ نہ پیا، ایک دانہ نہ کھایا. جس کی جدائی پر جانور تڑپ گئے، اس کے طریقوں کو اسی کی امت نے چھروں سے ذبح کر دیا. اس کے دین کا مذاق اڑایا، اس کی سنتوں کا مذاق اڑایا، اس کے طریقوں کا مذاق اڑایا، اس کی شریعت کو پارا پارا کیا، اس کے طریقوں کو ایسے ردی کی ٹوکری کی طرح باہر پھینک دیا جیسے عورتیں سارا گند اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں. کس شادی میں نبی کا طریقہ نہیں ٹوٹا ہوا؟ کون سی تجارت، کون سی سیاست، کون سی زراعت، کون سے جوان ہیں، کون سی زندگیاں ہیں جنہوں نے آج اس نبی کے خلاف بغاوت نہیں کی ہوئی؟ جو جانتا بھی تھا کہ میری امت میرے حقوق کی پاسداری نہیں کرے گی، پھر بھی ایسا رویا کہ اللہ پاک کو فرشتے بھیجنے پڑے. اتنا تو نہ رویا کر. جو خود قربان ہوا، اپنے آپ کو قربان کیا، بیویوں کو قربان کیا، صحابہ کو قربان کیا، اپنی نسل کو قربان کر دیا. معصوم شہزادوں کے گلوں کے تیر پار ہوتے چلے گئے کہ امت کا بھلا ہو جائے، امت کسی کنارے لگ جائے. میں یوں کہتا ہوں صحابہ بخشے میں سارے صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ جنتی. بیویاں ازواج امہات المومنین، حسن حسین جنت کے سردار، زینب، رقیہ، ام کلثوم کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، ان کی جنت خود دیکھ لی. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا، کہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار. علی داماد تھا، کہا یہ اس کا گھر میرے گھر کے سامنے. ابو بکر، عمر، عثمان پیارے ساتھی تھے، ان کے میں نے ابھی آپ کو درجے بتا دیے. سارے صحابہ جنتی، بیویاں جنتی، انصار جنتی، مہاجرین جنتی. اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس لیے رو رہے ہیں؟
تڑپنا، بے قراریاں، یہ رونا مرید کے ایمان والوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا میری امت میری ہی باقی ہو جائے گی، اور ایسا روئے اور اپنے جانے سے ایک ہفتہ پہلے آپ سبحان اللہ، صحابہ آئے ملنے تو آپ نے کہا جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، تمہارے بعد جو میری امت آئے نا ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا، قیامت تک جو میرا امتی آئے اسے میرا سلام پہنچا دینا۔ عبداللہ بن مسعود بولے یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے کہا میرے اہل بیت۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ نے کہا میرے اہل بیت۔ کہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا میرا جنازہ نہیں ہوگا، تم مجھے نہلا کے کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل جانا، پھر میرا دوست جبریل و میکائیل آئے گا، وہ میرے لیے دعا کرے گا، ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، وہ میرے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد تم ٹولی بن کے آنا، میرے لیے دعا کرتے نکلتے جانا، پھر مرد آئیں، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئیں۔ آپ کا جنازہ ایسے نہیں پڑے گا جیسے ہمارے پڑے جاتے، اور جانے سے 3-4 دن پہلے آپ کی چلا نہیں جا رہا، سہارا لے کر آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں میں تم میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میں نے اگر کسی پر کوئی زیادتی کی ہو